بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 106۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ تو پہلی اس میں وضاحت طلب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل، 2 صاحب عدل مطلب ہے یعنی دیندار، راست باز اور قابل اعتماد مسلمان، 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے معاملات میں غیر مسلم کو شاہد بنانا صرف اس حالت میں درست ہے جب کہ کوئی مسلمان گواہ بننے کے لیے میسر نہ آ سکے، تو اس حالت میں غیر مسلموں کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے، تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہنا ہے؟ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب اسے مزید جو ہے بریکٹ میں جو ہے یہ ترجمے کا حصہ نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے کہ ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور خواہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے، ہم طرفداری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی کوئی رعایت نہیں کر رہے، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ اگر شک پڑ جائے تو ان کو یہ کچھ کہنا ہے جو ہم نے پڑھا، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں، اللہ کی قسم کھانی ہے، اور کیا کہنا؟ ہم کسی ذاتی فائدے کی عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، یعنی پھر سے شک ہو گیا یا وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے، یعنی انہوں نے کوئی شہادت چھپائی، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، اگر وہ قابل اعتماد نہیں ہے تو ان لوگوں کو ان کی بنسبت 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو۔ کن کی طرف سے؟ جن کی حق تلفی ہوئی ہو، ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جائیں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے۔ اب انہوں نے بھی قسم کھانی اللہ کی، اور کیا کہنا کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب یہ دوسرے جو گواہ ہیں قابل اعتماد، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو۔ اب یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی، رکوع نمبر ہے 14، یہاں پر کمپلیٹ ہوگا، آیت نمبر 108 ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور سنو
اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اب اللہ کا ڈر ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، اس لیے جب ہم آخرت کا تصور رہے مستحضر یاد رہے، عین الیقین کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہوں کہ نہیں ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ دل کی جو بات ہے وہ چھپاتا نہیں ہے، وہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، تو انسان پھر یک رنگ ہو جاتا ہے، دو رنگی جو ہے وہ اختیار نہیں کرتا۔ کیوں کہ کوئی ایک بالا تر ہستی ہے کہ جس کے سامنے ہم نے حساب دینا ہے، اور اب 12 قرآن میں کیا ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں کہ آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا وہ ظاہر پر نہیں ہوگا بلکہ دل پر ہوگا۔ میں کہا کرتا ہوں ہر روز اس بات کو ہم دہراتے ہیں کہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے کہ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا وغیرہ جو ہم کرتے ہیں، اقامت دین کا کام کیا، وہاں پوچھا کیا جائے گا نماز کیوں پڑھی، روزہ کیوں رکھا؟ جس نے رکھا ہوگا نا، جس نے نمازیں پڑھی ہوں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، داعی کہتا ہے، شہادت دینے والا کہتا ہے کہ ہم شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ دین حق، تو وہاں دلوں کا حال انما الاعمال بالنیات، تو دنیا میں انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے چرب زبانی سے، بہت سے فلسفے گھڑ کے، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے کون جو ہے وہ چرب زبانی کر سکتا ہے؟ تو اس لیے وہاں جو فیصلے ہوں گے وہ ہوں گے دل پر۔ اس لیے دنیا میں ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کو حاضر نہ، یوں سمجھ لیں جب میں بات کر رہا ہوں ہم اللہ کی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اچھا، اسلام میں غیر اللہ کی قسم کھانا جو ہے وہ منع ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا، اس کی لاجک کیا ہے؟ ایک تو عام باپ کی قسم، ماں کی قسم، مسجد کی قسم، فلاں کی قسم، بیٹے کی قسم، اس کی قسم۔ اب اس میں یہ ہے کہ نہیں، دوسرا جو بندہ ہے یہ جو قسم کھا رہا ہے ماں کی یا باپ کی یا بیٹے کی یا بہن کی، جو بھی جس کی بھی، اس کا مطلب یہ سچ کہہ رہا ہے، یعنی وہ زیادہ عزیز ہیں، ایک تو یہ ہے، لیکن یہ لاجیکلی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہ ٹھہرانا کسی کو، گواہ۔ فار ایگزامپل ابھی ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، تو جو یہاں مسجد میں نہیں بیٹھا تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ بھائی تم مسجد میں تھے؟ ہم میں سے کسی کو کوئی پوچھے، گھر والے پوچھیں گے تم کہاں تھے؟ مسجد میں تھے۔ بھائی ہمیں یقین نہیں ہے، تمہارے پاس کیا شہادت ہے، گواہ ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ مسجد میں فلاں فلاں بندہ تھا، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ گواہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ گواہی دیں گے کہ نہیں وہ یہ تھا۔ لیکن جب ہم کہیں گے اللہ گواہ ہے، ہم میں قسم، تو تمہیں پوچھنے والا یہ پوچھے گا، بتاؤ تم قسم کھاؤ۔ تو جب ہم قسم کھائیں گے تو ہم اللہ کی قسم کھائیں گے، کسی اس انسان کی قسم نہیں کھا سکتے، حالانکہ وہ انسان ادھر موجود ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں بھی ہم اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے ہر جگہ، میرے ساتھ اس وقت کوئی ہے یا نہیں ہے، یا پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کسی کی غیر موجودگی میں، مطلب مسجد میں جتنے بھی بندے ہیں، تو گھر میں ہم جس گھر والے پوچھ رہے ہیں، کوئی دوست پوچھ رہا ہے، کوئی بھی پوچھ رہا ہے، تو اس وقت وہ گواہ تو موجود نہیں ہے نا، تو ہم یہ فلاں شخص کی قسم کہ وہ گواہ ہے، جب وہ آئے گا تو گواہی دے گا نا، لیکن قسم ہم کس کی کھاتے ہیں؟ اللہ کی۔ یا کوئی بندہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، مطلب میں اکیلا تھا، بھائی تم کیا کر رہے تھے؟ میں فلاں کام کر رہا تھا، بھائی مجھے تو یقین ہے، قسم کھاؤ، مجھے تو ماں کی قسم ہے، خالی قسم، مطلب میں کمرے میں اکیلا ہوں، میں کچھ بھی کام پڑھ رہا ہوں، جو بھی کام کر رہا ہوں، میں نے کہا میں تفسیر پڑھ رہا تھا، تو پوچھنے والا کہے مجھے یقین تو نہیں آ رہا، تو اب جو ہے وہ قسم کھائے گا ماں کی، لیکن ماں تو موجود نہیں تھی، کمرے میں تو اکیلا تھا بندہ، تو گویا کہ میں نے ماں کو گواہ بنایا، ہاں تو گواہ تو تھی نہیں، وہ گواہ تو اس کو بنایا جائے گا نا جو مجھے دیکھ رہا ہے، اکیلے میں بھی، چاہے میں کہیں اکیلے میں ہوں، چاہے کسی مجلس میں ہوں، چاہے میں باہر ہوں، تو جو ہر حال میں مجھے آپ کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں کیا ہے؟ صرف اللہ کی قسم کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، چاہے تم اکیلے ہو چاہے تم مجلس میں، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے۔ انسان کی قسم جو ہے ہم نہیں کھا سکتے، باپ کی، کیوں؟ کیونکہ وہ موجود نہیں ہوتے ہمارے ساتھ، جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک گواہ ہوتا ہے وہ، جیسے میں نے کہا کہ بھائی ہم دو بندے ہیں، تو دوسرے بندے سے پوچھ لو، وہ میرے ساتھ تھا، وہ گواہی دے گا۔
تب بھی یقین نہیں آ سکتا نا کہ بھائی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی جھوٹ بولے گا. لیکن جب ہم کہیں گے اللہ کی قسم، تو گویا اللہ کی قسم اس لیے کھائی، اگلا جو ہوگا بندہ سننے والا اس کو بھی یقین ہوگا، تو کہے گا کہ ہاں یہ صحیح قسم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ گواہ ہے، اللہ ان دونوں کو دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، ان کو بھی دیکھ رہا ہے. جب اللہ کی قسم کھا لی تو اب اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ چلو ہم سیٹسفائی ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لیے ہم نے یہاں یہ پیچھے جو آیتیں پڑھی، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کے ہیں. خدا حاضر ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں، گواہی چھپا نہیں رہے، ہم گواہی دے رہے ہیں صحیح صحیح. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کی قسم جو ہے اسلام میں جو ہے وہ اس سے وہ ہے ترغیب دی جاتی ہے کہ اگر تم نے قسم کھانی ہے تو گواہ کون ہے صحیح؟ وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے؟ مطلب اس کی جو تک بنتی ہے کہ گواہ تو اللہ ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے، اس لیے وہی گواہ ہے. تو یہی بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میرے دل کو کون دیکھتا؟ اللہ. اس لیے میں جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ بولوں گا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا دل کا معاملہ. میں نے کسی کو بیوقوف بنایا لیکن اس کا اندر سے وہ خوشی اور غمی کیا ہوتی ہے. اگر میں باہر سے بہت خوش ہوں یا لوگ مجھے خوش دیکھتے ہیں کہ بہت خوش قسمت ہے، اس کی جو ہے ہر چیز جو ہے صحیح جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی، لیکن اگر دل جو ہے وہ ناراض ہے، دل میں کوئی کڑن ہے، دل میں کوئی درد ہے، تو انسان جو ہے وہ لوگوں کے کہے سے خوش نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا کہ نہیں؟ اندر ہی اندر سے حسرت بن کے رہ جاتے، کاش یہ جو لوگ کچھ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو بہت خوش ہے، کاش میں خوش ہوتا. تو انسان خود سیٹسفائی ہے تو دنیا سیٹسفائی. انسان کا دل خوش ہے تو دنیا خوش، اور انسان کا اندر مایوس ہے تو دنیا کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرو. تو جب اللہ کا ڈر، تقوی، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا ڈر کا مطلب کیا ہے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو اللہ سن رہا ہے، میری دل کی آواز تک، میری نیتوں تک سے اللہ واقف ہے. تو اس لیے جھوٹ کا یہ بول رہا ہے. البتہ سچ وہ جو ہے الحق مرن، کہ جو حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے، کڑوا. لیکن جب ہم سچ بولتے ہیں نا، سچ، اب یہ تجربہ کیجئے کہ سچ کی گولی تھوڑی کڑوی تو ہوتی ہے 2 منٹ کے لیے، لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے. کہ کسی انسان کی جو پرسنلٹی ہے نا، پرسنلٹی کا سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان کا اعتبار، میرا کوئی اعتبار کر رہا ہے، مجھ پر کوئی یقین کر رہا ہے کہ بندہ صحیح ہے، وہ ہے پرسنلٹی. یہ پرسنلٹی نہیں کہ ہم نے سوٹ پہنا ہے، کپڑے ہمارے کتنے برانڈیڈ ہیں وغیرہ وغیرہ، چرب زبانی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. میرا، آپ کا، کسی کو بھروسہ ہے کہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہے اصل پرسنلٹی. اور جب بندہ سچ بولتا ہے تو 2 منٹ کے لیے کسی کو کڑوا تو لگتا ہے، لیکن بعد میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں لوگوں پر، کم سے کم وہ یہ کہہ دیتے کہ نہیں بھائی، یہ جو کچھ کہتا ہے منہ پر کہتا ہے، یہ منافق، جھوٹا منافق نہیں ہے. یہ آنکھیں بند کر کے وہ یقین کرتے کہ نہیں، اگر اس نے گواہی دی ہے، بندے نے، اس نے کوئی بات کی ہے، تو ہم آنکھیں بند کر یقین کرتے ہیں اس کا. یہ ہے پرسنالٹی. تو بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ چھپاتا نہیں ہے جھوٹ بولنے کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں نے انسان کو بیوقوف بنایا، جھوٹ بول دیا، تو اندر ہی اندر سے کوئی ایرر چلتا ہے کہ بھائی میں مطمئن نہیں ہوں، میں نے تو جھوٹ بول دیا، بندہ مطمئن ہو گیا، لیکن میں اپنا خوش تو نہیں ہوں نا اپنے سے. تو جھوٹ جو ہے وہ محاورہ بھی کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں کہاں. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو جھوٹ کی فلسفی، اور جھوٹ، بندہ کتنی جھوٹ بول سکتا ہے، کتنوں کو انسان سیٹسفائی کر سکتا ہے جھوٹ سے. اس لیے ایک سچ، بات ختم. اس کے بعد انسان کو، وہ کہتے ہیں نا کہ میں سچ بولتا ہوں اس لیے مجھے کوئی بات یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو باتیں یاد کیوں رکھنی ہے؟ تو جس نے جھوٹ بولا تو اس کے ذہن میں کون کون سے پلاؤ پکتے ہیں ذہن میں. اب میں جب کوئی پوچھے گا تو میں نے یہ کہنا ہے، دوسرا پوچھے گا تو یہ کہنا ہے، تو 10 بندوں کو تو 10 جھوٹ بولے ہوں گے، تو وہ تو وہیں پکڑا گیا. اس بندے سے تو نے یہ کہا، اس سے یہ کہا، اس سے یہ کہا، کیا ہے؟ گورا کا دھندا ہے. سچ بتا دیا، انسان سیٹسفائی رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے. سچ کی بعض اوقات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو وہ جو بات چبھتی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، لیکن بعد میں جو ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں مثبت. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی الجھن پیدا نہیں ہوتی بعد میں.
جو شاہراہ ہوتا ہے اس میں کوئی کانٹے نہیں بچتے. شاہراہ بالکل یعنی روڈ یعنی راستہ بالکل صاف چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ایک ہی بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا, اللہ گواہ ہے, یہ خیال ہو ذہن میں تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں. وغیرہ یہ نہ ہو بھائی کون دیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, تو پھر کوئی شخصیت کوئی پرسنالٹی کس کو بولتے ہیں؟ یہ وہ پرسنالٹی نہیں ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں. پرسنالٹی یہ ہے کہ انسان کا اعتبار ہے کسی کو یا نہیں. مجھ پر کوئی اعتماد کرتا ہے تو میری پرسنالٹی ہے, نہیں کرتا تو نہیں ہے. باقی اس میں کپڑوں میں کیا رکھا ہے, سٹیٹس میں کیا رکھا ہے, تنخواہ سے اس میں کیا رکھا ہے, میں کسی اونچی پوسٹ پر اس میں کیا رکھا ہے, قابل اعتبار ہے معاشرے میں. تو یہ چیز ہے. تو وہ کس سے آتی ہے؟ اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ, اللہ سے. تو اللہ کا ڈر کا مطلب ہے میں ڈر رہا ہوں, تو ڈرنے کا مطلب کہ اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں, وہی ڈر ہے, ٹھیک ہے. اور سنو, اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تو رہنمائی کس کی ہوتی ہے؟ جو فرما برداری کرے. تو فرما برداری ایک ہے سواء السبیل, وہی ہے نا. ایک ہوتا ہے سیدھا خط, ایک تو منحنی خطوط یا منحنی خط, ٹیڑے میڑے خطوط. تو ٹیڑے میڑے خطوط ہم یہ سواء السبیل ہے, سیدھا راستہ ہے. تو انسان چلتا رہے گا تو جنت کا راستہ سیدھا ہے نا. تو جو ٹیڑے میڑے خطوط ہے تو رہنمائی سے محروم خود ہی ہو گیا نا. کبھی ایک جھوٹ, کبھی دوسرا جھوٹ, کبھی تیسرا جھوٹ, کبھی پانچواں, تو یہ چلتا ہے. تو محروم کس سے ہوا؟ وہ آج خود بخود اپنے آپ سے. کس سے؟ اس رہنمائی سے. کس کی رہنمائی؟ اللہ کی رہنمائی, اسلام کی رہنمائی. تو یہ بھی ہے قرآن میں کہ جو حق پر چلنا چاہتا ہے انسان, اس کے لیے حق کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. سمپل ہے. جب ہم کوئی صحیح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی اب اس سے آگے کون سا کام ہوگا, اس سے آگے تو ذہن کھلتا ہے نا. اور جب ایک سمت انسان سوچتا رہے گا میں نے یہ کرنا ہے تو وہی راستے کھلیں گے. کسی نے 2 نمبری کرنی ہوگی تو وہ 2 نمبر ذہن ہی چلتا رہے گا نا ہمیشہ. اب میں نے یہ داؤ لگانا ہے, یہ داؤ پیچ ہے, یہ فارمولا ہے, یہ جھوٹ بولنا ہے, میں نے یہ فلسفی, اس کو ایسے بیوقوف بنانا ہے, تو اس کا راستہ ویسے کھلتا چلا جائے گا نا. ٹھیک ہے. تو فرما برداری اب اس میں یہی ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ کو ماننا تو صحیح بات ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ دیا اس راستے پر چلنا بالفعل, یہ ہے فرما برداری. تو بالفعل اب جب چلیں گے تو یہ قرآن کی آیتیں ہم پر کھلتے ہیں کہ نہیں یہ آیت اس جگہ پر نازل ہوئی ہے. یہ بہت اہم بات ہے بھائی. قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جیسے مولانا مودودی صاحب نے اسی مقدمے میں لکھا ہے کہ قرآن ٹیبل کرسی والی کتاب نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر میز پر بیٹھ جو ہے وہ اور رکھی کتاب اور ہم نے اس کو حل کر لیا, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب. یہ ایسی کتاب نہیں ہے, بلکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ ایک راستہ دکھاتی ہے, اس راستے پر چلنا ہوگا. تو چلتے چلتے آیتیں ہم پر کھلیں گی کہ یہ آیت فلاں مقام پر نازل ہوئی تھی. مطلب ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا یا کسی آیت کا ترجمہ پڑھنا, ڈکشنری دیکھنا, اصطلاحی میننگ ہے, اس کا پس منظر کیا تھا, شان نزول کیا ہے, وغیرہ وغیرہ, فلسفی کیا حکمت ہے. کتابیں ہم نے کھنگال لی, لیکن اس سے وہ ٹیسٹ نہیں آتا. مطلب کسی بات کو چکھنا, تجربہ کرنا, تجربے سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے کسی چیز کا میننگ. ہم نے کچھ پڑھا, اب ہم نے اس کا تجربہ کرنا ہے, تو وہ اس کی مطلب آخری حد ہے اس بات کی جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن جو ہے جب ہم اس راستے پر چلیں گے جو راستہ دکھا رہا ہے, تو جب ہم پر یہ اترے گا, تجربہ ہوگا کہ جو راستہ قرآن دکھایا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں. ایک وقت آئے گا چلتے چلتے پریکٹیکلی جو قرآن راستہ دکھا رہا ہے, تو ہمیں اس چلتے چلتے فیلڈ میں پریکٹیکلی گراؤنڈ پر ایسا لگے گا کبھی کبھی کہ نہیں یہ آیت اس راستے پر اس موقع پر نازل ہوئی تھی. مطلب ہم اس کا وہ جو ٹیسٹ ہے نا وہ چکھیں گے, تجربہ ہوگا ہمارا اس آیت پر. لیکن شرط کیا ہے کہ اس راستے پر چلنا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کا جو طرز عمل تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا چلتے پھرتے قرآن. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن ہے. تو چلتے چلتے آیت نازل ہو رہی ہے, کئی معاملات ہے, لوگوں میں ہے, کہیں بھی ہے, آیت نازل ہو رہی ہے, تو وہ تجربہ ہے. لیکن وحی کا تجربہ ہم نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے
اب ہم نے ابھی شہادت کا یہ پڑھا، اگر بعین ہی یہی کہیں معاملہ ہوگا میرے آپ کے ساتھ تو یہ آیت ہم پر کھلے گی کہ نہیں کھلے گی؟ کہ نہیں شہادت یہ ہے، پھر دو بندے اس میں تھوڑا کمزور ہو جائیں گے، پھر وہ قسم کھائیں گے، پھر یہ معاملات، تو ترنت ہم اس آیت پر پہنچیں گے اور یہ آیت ہم پر جو ہے یوں سمجھ ہم اس آیت کا تجربہ کر لیں گے، یہ آیت یہ کہہ رہی تھی، تو پھر وہ عمر بھولتی نہیں ہے۔ ٹیبل والی کتاب کیا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا سمجھا، اچھا ٹھیک ہے 2 مہینے ہو گئے بھول گیا، تجربے میں آنے والی چیز کبھی نہیں بھولتی۔ اس لیے قرآن وہ کتاب ہے کہ جو یہ راستہ دکھاتی ہے، جب ہم اس راستے پر چلیں گے تو آیت کھلے گی۔ اسی لیے وہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت آگے علم اٹھ جائے گا۔ اب سننے والوں نے پوچھا، سوال کیا کہ علم کیسے اٹھے گا؟ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو علم چل رہا ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل اہل کتاب بھی کرتے تھے، لیکن جو کچھ وہ پڑھتے تھے پڑھاتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو وہ علم اٹھ گیا نا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ علم ہے پریکٹیکلی، جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں وہ علم ہے، وگرنہ وہ علم وہی ہے کتابی علم، تفسیروں کا علم، حدیثوں کا علم، یا کوئی اور بہت سارے علوم ہیں، قرآن حفظ کر لو۔ یہ ویسی ہی بات ہوگی کہ اس مسجد کے کتنے یہ پلر ہیں، کتنے فین لگے ہوئے ہیں، کتنی دیواریں ہیں، کھڑکیاں اور دروازے کتنے ہیں، تو یہ نالج ہے۔ تو دروازہ تو ہم نے پڑھا دروازہ ہے، تو پریکٹیکل لائف میں کیسے آئے گا دروازہ؟ مطلب یہ پریکٹیکل ہوگا، کہیں میں نے کوئی کام کرنا تو دروازے کی شیپ بنانی ہے، کہیں پریکٹیکل لائف میں شادی کر رہے ہیں تو میں نے دروازہ بنانا ہے، ادھر کوئی جو ہے معاش کا کوئی کام ہوگا، لین دین ہوگا، تو دروازہ ہے کہ میں نے نالج، تو میرے پاس نالج ہے دروازے کا، اب چلو اس کو فٹ کرو یہاں پر، تو ایسا نہیں ہے نا۔ تو نالج کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، لائف سٹائل، جو نظام، یہ درست ہے، یہ حرام ہے، یہ وہ حلال ہے، اس کی ترغیب ہے، وہ مباح ہے، اس شعبے کو یوں چلانا ہے، اس شعبے کو یوں چلانا ہے، شادی ایسے کرنی، نکاح ایسے کرنا، طلاق یہ ہوتی ہے، سود یہ ہوتا ہے، حاکمیت یہ ہوتی ہے، جو بھی ہم پڑھتے ہیں، قذف کا معاملہ یہ ہے، مگر جو بہت ساری باتیں ہیں، تو جب ہم اس کو پریکٹیکل کریں گے اپنی لائف میں، گویا وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ وگرنہ جو ہم نے پڑھا اگر وہ پریکٹیکل لائف میں نہیں ہے تو گویا ہمارے پاس نالج نہیں ہے۔ وہ ویسا ہی نالج ہے کہ مسجد کی کتنی کھڑکیاں ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ زبانی یاد کر لیں ہم پورا تو وہ انفارمیشن ہوگی۔ ہاں وہ چیز بھی ہے قرآن میں، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ یہ ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، ابھی بھی انفارمیشن ہے نا، اس میں کیا ہے وہ بھی انفارمیشن ہے، اگر اس کا پریکٹیکل نہیں کیا، عمل میں نہیں، پرسنالٹی میں نہیں آیا، یہی حدیث تو کہتی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ تو علم کیسے اٹھا کہ جو کچھ تم وہ پڑھتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، تو نالج کیا ہے؟ جو کچھ میں اور آپ کرتے ہیں دن رات وہ ہمارا نالج ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نالج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے ڈرو، وہ یہ خیال رہے کہ ذہن میں کہ نہیں اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نگرانی میں ہیں، تو پھر انسان دو نمبری نہیں کرتا۔ قولوا قولا سدیدا، ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی لگے۔ تو جب بندہ حق بھی تب بولتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ حق کو حق دیکھ کر، دو بندوں کے درمیان کوئی معاملہ ہے، سب سے بڑی گواہی ہے حق کی گواہی دینا، ایک ہی نظام حق ہے، برحق ہے، وہ اسلام ہے، یہ بہت بڑی شہادت ہے۔ ہم اس کو چھپاتے ہیں، شہادت حق کی شہادت کو چھپانا یہ بہت بڑا بلنڈر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہمیں یہ خیال ہوگا کہ نہیں اللہ تو اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہم پھر جب ہم حق کو پہچان جائیں، حق کو پہچاننے کے بعد بھی ہم نہ بولیں، اسی کو کہتے ہیں گونگا شیطان۔ ایک ہے یہ بڑی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے، ایک نظام ہے، وہ فطری ہے، برحق ہے، حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے بھائی، نہ میرا ہے، نہ آپ کا ہے، نہ کسی اور کا ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، اسی نے ایک نظام دیا، تو یہی حق ہے۔ تو شہادت اس حق کی شہادت تو دیں۔ پھر چھوٹے چھوٹے جو معاملات پڑھتے ہیں، کسی کی لڑائی ہو گئی، یہ ہو گیا، میں گواہ ہوں وغیرہ، تو وہاں پر بھی انسان گواہی نہیں چھپاتا کہ مجھے تو معلوم ہے صحیح بندہ یہ ہے، غلطی اس کی ہے، وہاں بھی پھر ہم وہ شہادت اور گواہی وہ چھپاتے نہیں۔ تو اگر چھپائیں پھر سے ہو گیا گونگا شیطان۔ لیکن یہ خیال ہو کہ بھائی اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ بندے جب تجھے معلوم تھا کہ حق کدھر تھا، تم نے تب بھی بات نہیں، زبان نہیں کھولی،
تو یہ ہے وہ ڈر کہ اللہ پوچھے گا، اس لیے مجھے حق بات کہنی. تو حق، سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت، اس بالفعل اس کے قیام کی جدوجہد کی جائے. تو جب ایک بوتل ہوتی ہے، بوتل کا ڈھکن کھل گیا تو ادھر وہاں کیا بچے گا پھر؟ اسے حوض کی ہم مثال دیتے ہیں. سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کہ اس حوض کے اندر صاف شفاف پانی، یعنی اللہ کا کلام اس میں ہونا چاہیے. اب ہمیں اسی کی ٹچ سے مس نہ ہو تو پھر بندہ بہت ہی دیندار ایماندار کس میں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. وہی بات، مچھر چھانتے اونٹ نگل جاتے ہیں. اب حوض پہ کس کا قبضہ؟ وہ گندگی ڈال رہے ہیں، ان کو سب ہے، وہ دیکھ رہے ہو کسی دیش میں آگ لگی ہے، او چھڈو جی، کس نے ان سے سرکھپائی کرنی، کس نے جو ہے ان سے بھڑنا ہے. تو اصل حق تو وہ تھا ادھر کہ بھائی اس کو صحیح کرو. تمام جو ہے وہ جو اصلاح ہے، اصلاح جو ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ فطرت پر قائم رہے. تو فطرت پر قائم رہنا، حق پر قائم. دار و مدار کدھر ہے؟ حوض پر ہے. بھائی کنٹرول کدھر ہے؟ جہاں کنٹرول ہو تو وہاں تو اصل بات وہاں پر ہے نا. تو نیچے کیا رکھا ہے؟ ایک بندہ جو ہے رات کو شمع جلاتا ہے، موم بتیاں ہے، چراغ جو ہے وہ روشن کر رہا ہے. آگے جا 10-20 فیٹ پر وہ گیا آگے، پیچھے سے ایک بندہ آ رہا ہے، ان کو بجھا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے بجھا رہا ہے بندہ. اب وہ مجھے کیا، میں نے تو جلانا تھا، اس کو بجھانے دو. اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کا کام کوئی جو ہے اس پر خاک ڈال رہا ہے، لیکن اس کو کچھ کہتا نہیں. بس یہ بات ہے. تو برائی وہ جو ہے خرابی کہاں ہے؟ سوال نشان. تو خرابی جہاں ہو وہاں پہلے جانا ہوگا، تب جا کر وہ کام جو ہے وہ سکسسفل ہوگا، وگرنہ نہیں. تو یہ لاجک ہے نا، بیوقوفی ہے. بھائی جہاں پر خرابی ہے وہاں تم نہیں جاتے، لیکن آگے کی تم تشریح کرتے ہو، بات کرتے ہو. تو یہ ترتیب ہے ایک. تو اس کا یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ کا ڈر ہو واقعی، تو پھر ہم جو ہے حق، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہم اس کو چھپا نہیں سکتے. اس کی شہادت اور گواہی کے لیے ہم کیا کریں؟ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ ایک فلسفیکل تھوڑی بحث ہو جاتی ہے پھر کہ مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ثابت کریں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. تو ہمارا یہی ہے کہ دلیلوں سے نہیں. جو دلیلیں کافروں کے لیے دی جاتی ہیں، جو اللہ کو ہی نہ مانے، اللہ کو پر ایمان نہ رکھیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے انبیاء ہیں، جو ہے رسالت ہے، آخرت ہے، ختم نبوت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے دلیل قرآن تو خود مقدمہ لڑتا ہے ان کے خلاف. کائنات کو دیکھو یہ. لیکن مسلمان کے لیے کیا ہے؟ مسلمان کا ایک یہ وہ عملی طور پر اللہ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم دیکھو ہمارا پورا لائف سٹائل ہے، پورا نظام ہے، یہ شعبہ ہے، یہ شعبہ ہے، یہ شعبہ ہے، یہ شعبہ ہے. دنیا میں شعبے چلتے، تو ہم ان شعبوں کو اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق چلا رہے ہیں. تو اللہ کے وجود کا ہم یوں سمجھ لیں، اللہ کا وجود ہم ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے اصولوں کو مان رہے ہیں. اصولوں کو ماننا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہوا، وگرنہ کوئی اور میرے آپ کے پاس اور کون سی دلیل اللہ کو ماننے کی؟ وگرنہ اللہ کدھر ہے؟ آپ کو ثابت کرنے اٹھ جا کہ دیکھو کائنات بنائی، بھائی یہ تو جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی تو بول رہے ہیں، جو شرک کرتے وہ بھی تو بول رہے ہیں. قرآن خود بتا رہا ہے نا. جب ان سے پوچھا جاتا بتاؤ یہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے کہ اللہ نے. تو کبھی کس نے کسی فلاں بندے نے فلاں بندے نے فلاں بندے نے اس کو بنایا، یہ تو نہیں کہیں. تو مسلمان ہونے کے بعد ہمارا اللہ کے وجود کو، اللہ کیا ہے، یا اللہ کو ہم یوں سمجھ ذہن میں لا سکتے ہیں. کوئی تصویر ہے، کوئی ذہن کو خاکہ بنے گا اللہ کا. اللہ کیا ہے؟ ہمارے پاس، میرے آپ کے پاس دلیل ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کے اصولوں کو اپنے شعبوں کی کا یوں اصول بنائے، اول و آخر اصول، شروع بھی ہو وہیں ان اصولوں سے، ختم بھی ہو ان اصولوں پر. تو گویا یہ شہادت ہے کہ نہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ایسے مانتے ہیں، وگرنہ کدھر اللہ. توحید، موحد، ہم اللہ ایک اللہ کو مانتے ہیں. اور ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے، جیسے ہم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اگر ایک اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر جو تمام دوسرے جو ڈر ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں نا. وہ ہوتے کہ نہیں. سورج جب آ جاتا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں بلب، روز قمقمے جو بھی ہیں، وہ ختم ہو جاتے، ان کی ضرورت پڑتی ہے. اور دن کو کوئی بلب جلاتا ہے باہر، کیوں؟ سورج ہے. بس یہ جو اللہ پر ایمان، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، تو پھر کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے تھا.
لیکن اگر ہے تو گویا ہم نے ان کے وجود کو تسلیم کریں، ان کا وجود ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے. اور جس کا ڈر ہے اسی کو وجود ہے نا، جس کا نہیں ہے اس کا نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے. تو سمپل ہے. لاجک یہ کہتا ہے نا کہ اگر اس راستے پر اس شخص سے میں ڈر رہا ہوں تو گویا یہ ہے اللہ، مطلب مقابل ہوں دو. آج کوئی بھی شعبہ نہیں چلتا اسلام کے مطابق. کیوں؟ کوئی کچھ تو ڈر ہے. ناراضگیوں کا ڈر ہے، لڑائی کا ڈر ہے، مار پیٹ کا ڈر ہے، کوئی بھی ڈر ہے. تو گویا جس کا ڈر ہے وہ ہے. سب سے بڑا ڈر کس کا تھا؟ واتقوا اللہ، اللہ کا. اللہ کا ڈر نہیں ہے. گویا اللہ کے اصول وہاں نہ چلے، انسانوں کے اصول چلے، انسانوں کی مرضی چلے، تو گویا انسان ہے تو اللہ نہیں ہے نا. اگر اللہ ہے میرے آپ کے سامنے، اس کے اصول دیے ہوئے اصول ہم مانیں، چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہم مثال دیتے بار بار. کیوں؟ ایک اللہ کا ڈر تھا کہ اللہ ہے، حق ہے، ہمارا خالق، ان سب کا خالق، میرا بھی ان کا بھی. یہ تو جب یہی بات صحیح ہے تو میں ان سے کیوں ڈروں؟ نمرود کی خدائی سے کیوں ڈروں جو وہ دعویٰ کرتا ہے؟ اس کی بادشاہی سے کیوں ڈروں؟ تو ان کے ساتھ جو ہوا سو ہوا. کیا ہوا؟ آگ میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اتنی بڑی گھر سے نکالا گیا کہ نہیں نکالا؟ تو یہ انہوں نے برداشت کر لیا یہ والی لڑائی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈر تھا وہ رہا. ان کا ڈر آپ سے اب ختم ہو گیا. یہ اصل توحید کہ اللہ کو ماننے کے بعد کسی کا خوف نہ رہے، کسی کا بھی نہیں. اب یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ کیفیت کب ہو، یہ والا ایمان کب آ جائے. ہم تو مان رہے ہیں لیکن بات نہیں کرنا. کیوں؟ یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو گویا کہ جس کی وجہ سے ہوگا وہی خدا ہے، وہی سب کچھ ہے بھائی. چاہے گھر کی بات ہو، معاشرے کی بات ہو، بھائی یہ نہیں کہنا. لیکن یہ کریں گے تو یہ فساد ہوگا وہاں پر. اب فساد کیوں ہوگا؟ ہم اللہ کی مان رہے ہیں، اللہ کے اصول مانیں گے تو فساد ہوگا. یہ میرا آپ کا عقیدہ کہ نہیں؟ کسی سے پوچھ لیں. بڑے بڑے میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج. اب چیلنج قبول کر لے کوئی. کون موحد ہے یہاں پر؟ میں نہیں کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں موحد ہوں، نہیں. اس لیے کہ ہماری تربیت ہی ویسی ہوئی ہے. لیکن خیال تو آتا ہے کہ نہیں، توحید تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو. یہ ہے توحید. اگر نہیں ہے یہ، اگر ڈر ہے، اندیشہ ہے، خوف ہے کسی کا، تو گویا مسلمان نہیں. اللہ کے ہوتے ہوئے انسانوں کا خوف، یعنی اللہ کے اصول نہ چلے، انسانوں کے چلے. انسانوں کے بھائی میرا دل نہیں مانتا، تم یہ کام نہیں کرو گے، جی نہیں کرتا. تو گویا میں نے اس انسان کے اصولوں کو مان لیا، اللہ کے اصول چھوڑ دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا، ایک بار جب وہ دورہ کر رہے تھے تو شہد کے لیے، آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. آیت اتری تھی، آیت کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. آیت ہے سورۃ تحریم، سورۃ تحریم میں ہی ہے نا. اللہ نے جس چیز کو حلال کیا، شہد کی بات تھی، لیکن اللہ کی طرف سے حلال ہے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ حرام ہے. اب کبھی کبھی دل جوئی کے لیے، کبھی کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ کبھی کہہ دیتا ہے انسان، آج کے بعد چلو میں شہد نہ کھاتا ہوں. لیکن اس پر بھی آیت آئی کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بھی کہیں امت پر حرام نہ ہو جائے. تو اللہ کی طرف سے کوئی بات حلال، لیکن میری آپ کی نظر میں وہ بالکل حرام، وہ یہ نہیں چلے گا. جی نہیں چلے گا. بھئی یہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں پر لڑائی ہوگی، لوگ نہیں مانتے، گھر والے کون، لوگ کون؟ لیکن وہی دعویٰ کرنے والے موحد مسلمان ایمان والے. اونچی سطح پر جاؤ، جو بھی کسٹوڈینز ہیں ان سے بتاؤ یہ بات ہے تو یہ تم بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو ہے لیکن چپ ہی رہو، خاموش رہو. کیوں؟ یہ ہوگا. گویا کہ ڈر آ رہا ہے کہیں سے، تو بھائی وہاں سے ڈر آ رہا ہے تو جو اللہ نے موت کے بعد پوچھنا ہے اس کا ڈر نہیں ہے. ہاں اس کا بھی ہے، لیکن اب کیا کریں، فی الحال تو دنیا میں ہے نا. تو مطلب کیا ہوا کہ وہاں کی دیکھی جائے گی، وہ کس نے دیکھا؟ بات یہی ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کتنی مثالیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کوئی بات چھپائی؟ اب معیار بھائی قرآن و سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بمصطفیٰ برساں خیش را کیا دین ہما اوست. تو دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. دین ہم تک کیسے پہنچا؟ ہم توحید، اللہ، آخرت اور رسالت یہ سب چیزیں کیسے مانتے؟ کیسے مانتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت ساری مثالیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. زینب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے. ہم نے وہ پوری ڈیٹیل پڑھی ہے سورہ نور میں. سورہ نور بہت پڑھنے کے قابل وہ ہے، مطلب جو ہماری جو معاملہ چلتے ہیں اس میں کچھ ہے نا قانون کی باتیں. تو جب زینب سے نکاح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جو لوگوں نے جو الزامات اور جو باتیں بنائی ہیں، میں کہتا ہوں کہ عام بندہ بھی ویسا الزام جو عام بندے پر نہیں لگا سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے لگایا. اس وقت بات کیا تھی کہ اللہ نے جو نظام دیا تھا، جو اصول دیے تھے، اس اصول کو، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اصول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امپلیمنٹ کیا تھا. کیا امپلیمنٹ کیا تھا؟ کہ جو زینب تھی، زینب منہ بولا بیٹا اس رواج کے مطابق. اس کے بعد یہ تو اس کی بھی جو ہے وہ نفی ہو گئی کہ نہیں، منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا. اڈاپٹ کیا ہے، بات ختم. کسی بچے کو گود لینا تو گود تو لیا ہے، اڈاپٹ تو کیا، لیکن یہ بیٹا اسی کا ہے جس کا ہے. تو حضرت زید بن حارثہ، ان کے ساتھ پہلے نکاح تھا حضرت زینب کا، ان کا آپس میں طلاق ہو گیا. اب اس معاشرے کے مطابق منہ بولا بیٹا تھا زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو بہو ہو گئی نا. مطلب اس معاشرے، وہ جو جہالت کا جو رواج تھا. لیکن اللہ نے اسی رسم کو ختم کرنا تھا کہ نہیں، یہ جہالت کی بات نہیں چلے گی، الوجک بات نہیں چلے گی اسلام میں، اس کو ختم کرو. تو ختم کون کرتا؟ عام انسان تو نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کرواتے. تو جو مخالفین تھے، آج بھی مخالفین کو بات ہاتھ آنی چاہیے، بھائی سینس سائیکولوجی ہے، سائیکولوجی سے میں نہیں. مخالف گروہ کو کوئی میری آپ کی بات، جس کو بھی ایک بات ہاتھ آ جائے، انہی لوگ مشرکوں کی طرح جو مکہ کے کافر مشرک تھے، منافق تھے، منافق کافر مشرک سب یکجا، انہوں نے اسی بات کو پکڑا کہ بھئی یہ تمہارا دین ہے کہ بہو کے ساتھ آپ نے وہ کیا، نکاح کیا. اور اس کے بعد اور جب میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کون کون سے الزامات لگائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے اپنے آپ کو روکا جو اللہ نے حکم دیا تھا. اب ہم بہت چالاک ہو گئے، وہی بات ہے نا کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہوتے تو ہم فلسفے نہیں گھڑتے. ہم کہتے ہیں یہ فرض تو کہاں ہے نا، یہ تو کہاں فرض ہے، چلو فرض نہیں ہم نے مان لیا، تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ دل مانتا ہے کہ نہیں یہ جائز ہے؟ ملا سے نہ پوچھ، دل سے پوچھ. تو دل فتویٰ دے دیتا ہے کہ نہیں، میں یہ کام کیوں نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے پسند نہیں ہے یہ. او چھوڑو، کون اللہ، کون رسول، کون شریعت، کیا نہ یہاں میری آپ کی چلے. تو گویا ہم نے اللہ کا انکار ہی کر دی نا. وہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ چیلنج میں نے اس لیے کیا کہ کوئی موحد نہیں ہے. کوئی موحد ہے تو اعلان کر کے دکھائے کہ نہیں یہ ہے قرآن میں جو کچھ لکھا ہے، بھائی یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ کرنا ہے. یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ چھپاتے کیوں ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا خوف ہے، کسی کا وجود ہے، اللہ کا نہیں ہے. اللہ کا ہوتا تو یہ سورج، اب میں بہت ہی گھٹیا مثال ہے نا سورج کی، بھائی کہاں اللہ کی مثال کے لیے میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. سورج جب نکلتا ہے، دن کو کسی اور چیز کی، کسی کی ضرورت، ٹارچ کی ضرورت، وہ دکھتی ہی نہیں ہے نا. مسئلہ یہ بھی ہے، دکھتا ہی نہیں ہے. یہی کہ اللہ پر ایمان ہوتا تو دوسرے خوف کہاں دکھتے؟ ابھی تربیت کی بات ہے. سائیکولوجی جیسے کریٹ کی گئی میری آپ کی ویسی ہے. اس لیے دعا کرنے کی ایک ہے کوشش کہ اللہ جب تو ہے، ایک ہے. اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ موت. موت کے بعد کدھر جانا؟ اللہ کے پاس. اور سب سے بڑی مصیبت وہ ہے جہنم. وہ بڑی بڑی مصیبت، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے ان سب باتوں کا. اس کا خوف ہوتا چھوٹی موٹی مصیبتیں دنیا میں کیا ہی ہوتا، کیا ہونا تھا. میں کوئی کام کرتا فطرت پر کہ بھائی قرآن و سنت یہ ثابت ہے، یہ جائز ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے، ہر چبادہ بات جو ہو جائے ہم اس کے لیے تیار ہیں، یہی ہوتا نا. لیکن بڑی مصیبت سے بچ جائے تو جو اللہ کا پروگرام ہے، یہ پورا پروگرام وہ تو امپلیمنٹ ہو جاتا. تو سب سے بڑا خیر وہی ہم کہتے، میں کہتا ہوں بار بار کہ کوئی بندہ دنیا میں کوئی میننگ لیس کوئی کام کرتا ہے،
لا یعنی کوئی کام کرتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں لیکن فائدہ کچھ نہیں. کوئی ایسا ہے جو کوئی ہم کام کرتے ہوتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہم ڈھونڈتے؟ ایکسپرٹس کے پاس جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟ نہیں اس نے اس کام میں جو ہے یہ تخصص کیا ہوا ہے, یہ اس فیلڈ کا ماہر ہے, اس سے پوچھئے. تو جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا اس نے کوئی اصول دیا, اس میں کوئی خیر نہیں ہوگا کیا؟ یہ میرا آپ کی یہی اپروچ ہے کہ اللہ نے جو اصول دیا کسی شعبے کو چلانے کے لیے ہمیں اس پر یقین ہی نہیں ہے, یہ اصول لائیں گے تو کوئی بھسڑ ہوگی, ٹینشن ہوگی, لڑائی ہوگی, نقصان ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, چھوڑو اس کو. یہ ہے ہم اللہ پر ایمان میرا آپ کا, یہی تو ہے اور کیا ہے. اور یہی ہے نا انسان کا دیا ہوا کوئی اصول ہم مان رہے ہیں. کاؤنسلنگ ہو رہی ہے بھائی, کاؤنسلنگ انسان کے پاس جا رہے ہیں, وہ اصول بھائی یہ کرنا بہت ہی شد و مد اور سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. وہ ایکسپرٹ ہے, اس نے بتایا ایسا کرنا ہے. لیکن اللہ نے جو اصول دے قرآن میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, سنت ہے, اس کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ یہ اصول ڈالیں گے تو مصیبت تو آئے گی, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بھائی فائدے کے لیے ہم کام کرتے ہیں نا, وہ کرتے ہیں فائدے کے لیے کام, تو پھر اصول کیوں نہیں بنے قرآن و سنت کے؟ ہم بولتے کیوں نہیں میرے حق میں؟ آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ یہ تو بات ہے. آبلے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا وجود ہمارے عمل سے اس کی نفی ہو گئی. انسانوں کا خوف, انسانوں کے دیو اصول, ان کے وجود کا اثبات ہو گیا. وہ ان کا وجود ہے, اللہ کا نہیں ہے, اس لیے کوئی مواعید کوئی نہیں. اب یہ ہے, اب فقط عادتوں کی ورزش, روح شامل نہیں شکایت میں. اب یہ روح باقی, روح رہ گئی رسم اعضاء, روح بلالی نہ رہی. وگرنہ روح بلالی ہوتی تو شبستان وجود بندے مومن کی اعضاء سے آج بھی لرز اٹھتا کہ نہیں اللہ اکبر ہوا. تو اللہ اکبر تو کتنے سپیکر لگاؤ, پتا ہے کہ ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید, قوم کے حق میں ہے لعنت و کلیم اللہ. ہمیں معلوم ہے, اور جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد, تو معلوم ہے. اور جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام, وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش. نہیں کہا تھا کارل مارکس کی لینن نے, یہ جو اوپیم ہے یہ تو افیم ہے. مذہب کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. مذہب کا ایک ٹیکا لگاؤ, جھومتے رہیں گے, وجد میں آتے رہیں گے. تو جس میں یہ چیز نہیں ہے وہ تو بھنگ کے پتے ہیں, پیتے رہو اور جاؤ کسی غار میں اور اللہ ڈھونڈتے رہو سر. حق اللہ حق اللہ حق اللہ, اس میں کیا رکھا ہے؟ اگر قوت و شوکت کا پیام نہیں, اللہ کی حاکمیت کا اعلان نہیں ہے, تو سب بھنگ کے پتے ہیں. اللہ بھی بت بن جاتا ہے جس کو ہم پوجتے ہیں. اللہ کا کوئی دیا ہو کہ نماز کا شعبہ بھی بت بنتا ہے جس کو ہم پوجتے ہیں. رہ گئی رسم اعضاء, روح بلالی, تو روح نکل گئی نا, روح شامل نہیں شکایت میں. نماز کی فلسفی پر ہم نے پرچہ جو 24 صفحے کا, اس کو ہم پڑھیں کہ کیا ہے فلسفی اس کی. ایک نماز کو اگر ہم سمجھے, پورا نظام سمجھ آ جاتا ہے. امام ہو ایک مسلمان بنیاد, اور امام وہ لیڈر جس کے پاس نالج زیادہ ہو, متقی ہو, ٹھیک ہے, سنجیدہ ہو, فلسفر ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو وہ جیسے نماز ٹھیک اسلام نے جو طریقے بتائے نماز پڑھانے کے, اس کے بعد ہم اس کے مکلف ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کی اتباع کریں. امام کی جیسی نماز پڑھائے اللہ اکبر, ہم بھی اللہ اکبر کریں, رکوع ہے, سجدہ ہے, دو وغیرہ جو بھی ہے. اگر جان بوجھ کر اس نے قرآن و سنت کے اصولوں سے انحراف کیا امام نے, اسی وقت نماز توڑ کے امام کو باہر نہ نکالیں. ایسا ہو جان بوجھ کر غلطی اگر کر رہا ہے امام مسجد میں, تو جو بڑی مسجد میں امام ہے اس کے پاس وہ قرآن, وہ تو فی الحال وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان ہے تو اس کے پاس وہ قرآن و سنت کے بالکل جو الگ تمام بالکل اگینسٹ, لیکن تب بھی وہ امام ہے, لیڈر ہے. ابھی کیا ہے, کون سی نماز ہے یہ؟ 5 وقت کی نمازوں سے ہمیں اسلام سمجھ نہ آیا تو اور کیا ہونا, کون سی فلسفی کتاب کیا پڑھ سکتے ہیں؟ پریکٹیکل نماز سے نہیں سیکھ سکتے تو قرآن کی تفسیریں پڑھ کے, کتابیں پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. تو گل وچ اے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم بات کریں گے کل.